الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفجر آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ کے خاص فضل و کرم کا حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں، اور یہ بات صرف زبانی نہیں ہے بلکہ احادیث کے اندر ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ نیک عمل، نمبر 1 نیک عمل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذی الحجہ کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے، لہذا اس عشرہ ذی الحجہ میں نیک عمل جتنا زیادہ ہو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ 327۔ نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت، اللہ کو یاد جتنا زیادہ ہو اتنا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر، تمحید الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ 82 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 3 نفلی روزے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ ہر دن عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح نمبر 4 کے اندر آتا ہے شب بیداری۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کی رات کی عبادت شب قدر کے رات کے برابر ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں آپ شب گزاری کریں گے تو اس کا ثواب شب قدر کے ثواب کے برابر ملے گا۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 355 کے اندر یہ دونوں روایتیں ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 کے اندر نمبر 5ویں چیز کہ جو اس مہینے کے شروع کے 10 دن کرنی چاہیے وہ ہے عرفہ کا روزہ، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے 9ویں تاریخ کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی اس ایک دن کا روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ 1 سال آئندہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 373 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے ہمارے بعض فقہا نے ان احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 6 بال اور ناخن کاٹنا۔ اب سبھی جانتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے جو ہی چاند کو دیکھے، چاند نظر آ جائے، قربانی کا ارادہ ہے تو ناخن بال نہ کاٹے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص چاند دیکھے ذی الحجہ کا
اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ 387 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چھٹی چیز تکبیر تشریق، ہم ہر سال کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 تاریخ یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد بالغ عورتیں تکبیر تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ چونکہ مرد وہ تھوڑی بلند آواز سے اونچی آواز سے پڑھیں گے، عورتیں ہر فرض نماز کے بعد آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھیں گی، لیکن یاد رہے کہ صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سے زیادہ کہتا ہے اور معمول بناتا ہے تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اسی طرح شب عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ بلکہ دونوں عیدوں کے اندر شب گزاری کرنے کا احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ احادیث کے اندر اس کی فضیلت اور اہمیت معلوم آتی ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر کی رات کے اندر شب گزاری اور عبادت کی جائے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 کے اندر اور صفحہ 98 کے اندر ہے۔ 9ویں چیز ہم سبھی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو عید اور خوشی کا دن ہے، اور اس دن ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز کس طرح ادا کرنی ہے ہم سبھی جانتے ہیں، جس طرح ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی، عید الاضحیٰ کی نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ لیکن چونکہ عشر ذی الحجہ میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس دن 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس لیے یہ بھی ایک ان میں سے عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہے۔ 10ویں چیز سب سے اہم اور مشہور قربانی کرنا۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے بتلایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل محبوب نہیں۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں، تقریباً 10 باتیں ہیں۔ نیک اعمال، ذکر اللہ کی کثرت، نفلی روزے، شب بیداری، عرفہ کا روزہ، بال اور ناخن نہ کاٹنا، تکبیر تشریق، شب عید الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، عید الاضحیٰ کی نماز، قربانی کرنا، یہ چند باتیں ہیں جو عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن کرنے کے ہیں، اور کرنے کی فکر اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔